ہم بات کریں گے. اس لیے تخلیق ہے. جب مسئلے کا کوئی حل سامنے نظر نہ آتا ہو, سامنے کا حل جو ہے نا وہ نظر نہ آتا ہو, پاسبل نہ ہو, تو پھر انوکھا حل ہونا پڑتا ہے. انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے, صرف انسان کے اندر کہ وہ مسئلوں کے انوکھے حل ڈھونڈتا ہے, نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے. جیسے کہ بجلی اگر مہنگی ہو جائے تو وہ کنڈے کا حل ڈھونڈتا ہے. ابھی یہ انہوں نے بالکل نہیں پلان کیا تھا جس سے بجلی بنائی تھی, اس انہوں نے نہیں سوچا تھا بجلی بناتے ہوئے کنڈوں سے بھی یہ ہوگا, یہ والا سلسلہ. لیکن یہ آپ نے ایک انوکھا طریقہ نکالا ہے کہ نہ بجلی کا بل ہے اور بتی بھی پوری ہے. کیا بات ہے, کیا یہ انوکھا حل نکالا ہے. بجلی بہت مہنگی ہے, اے سی بھی ضرور چلا ہے. جب کوئی امپاسبل سچویشن ہوتی ہے تب آپ ہمیشہ اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اسی کو پرابلم سالونگ کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم نے آج یہ سیکھنا ہے آپ کے اندر جو ایک چھپا ہوا سائنسدان, انوویٹر, سائنٹسٹ, کریٹو تھنکر ہے, اس تک آپ کیسے پہنچ سکتے. یہ ہے جو ہم آج بات کریں. انٹرسٹڈ ہیں آپ؟ تو پہلے سب سے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ آپ دو کی شکل میں, دو لوگ جہاں جہاں بیٹھے دو آپس میں مجھے اس سوال کا جواب بتائیں گے, ڈسکس کریں. سب سے تیز رفتار, ہائیسٹ اسپیڈ کیا ہے؟ ہائیسٹ اسپیڈ آپ پہلے ڈسکس کر لیں. دونوں اتنا آسان جواب نہیں ہے جتنا آپ کے ذہن میں آیا, پہلے ڈسکس کر لیں. کر بھی لیا. ہاں جی, لائٹ. آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جواب صحیح ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں صحیح, آپ بھی نہیں کہتے کہ صحیح. اچھا نیچے کرتے ہیں, آسان طریقہ ڈھونڈتے ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جواب غلط ہے؟ 1 2 3 4. اچھا کیا روشنی دماغ کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں یہاں؟ 32 بچوں, اور 4 بچوں میں سے 3 اصل میں وہ جو تھی وہ بھی وہی کہہ رہی تھی, لیکن وہ مختلف طریقے سے کہہ رہی تھی. 3 بچے جنہوں نے اس کا ایک اور جواب دیا. اور کیا جواب تھا؟ کون سا جواب صحیح ہے؟ چھت سے پوچھتے ہیں, بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا جواب صحیح ہے. سر دونوں جواب صحیح ہے, صرف سوچنے کا انداز پر, سوچنے کا طریقہ. اور کچھ نے ایک طریقے سے ایک بات کو سوچا, دوسروں نے اسی طرح سے سوچا. اصل میں ان لوگوں نے یہ سوچا, سوچ کے بارے میں سوچا, انہوں نے کتابی بات نہیں سوچی. جتنے لوگوں نے, باقیوں نے ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے جو کتاب میں پڑھا تھا. ایک ہی مسئلے کا حل آپ نے کیا, ایک کچھ لوگوں نے اور طریقہ سے, کچھ لوگوں نے اور طریقہ. بھائی یہی فرق ہے کہ جس سے آپ انوویشن میں اب ہم آپ کو سکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ, یہ ایک لیول ہے, اس سے ہم کہتے ہیں
تھوڑی سی آپ کے ساتھ اب مشکل باتیں بھی کرنی چاہیے نا. یہ پڑھا جا رہا ہے آپ سے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا کیا انگریزی میں کیا لکھا ہے؟ اڈیپٹیشن. کہ جب کوئی کسی مسئلے کا آپ سے حل پوچھا جائے، آپ سے جب بھی کسی مسئلے کا حل پوچھا جائے تو آپ وہ حل اس کا بتا دیں کہ جو رائج ہے، رائج حل. اڈیپٹ، آلریڈی اڈیپٹڈ، لوگوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے اس حل کو. 99% لوگ، 95% لوگ یہی جواب دیں گے جو سب نے دیا. فاسٹسٹ رائٹ. لیکن ایک اور سطح ہے زمین، اور اس کو کہتے ہیں انوویشن، جدھر سے انوینشنز، تخلیق نکلتی ہے. انوینشن ادھر سے وہ نئی بات سوچنے کی، نئے طریقے سے نئی بات سوچنے کی. یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایسی لائن تو جو کریٹیوٹی ہے وہ انسان کا سفر ہے ذہن کا، یہاں سے اس طرف. اس سفر کو کریٹیوٹی، جتنا آپ جو کہا گیا ہے اس کو لے کر آگے چلتے جائیں اور یہاں کھڑے نہ ہو جائیں. جو بالکل یہاں کھڑا ہو گیا نا، یہاں سے ہلا نہیں، وہ نان کریٹو. جس نے جتنا سفر ادھر کیا، اب اس کو آپ سمجھ لیں 1، اس کو 2، اس کو 3، اس کو 4، اس کو 5، اس کو 10 سفر. تو جتنا آپ 10 کی طرف سفر کریں گے اتنا ہی آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی جائے گی. جتنا آپ ادھر ہی رک جائیں گے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہیں رک جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، تو پھر آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ آگے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی سب کو، یہ بہت مشکل بات ہے. ہاں، تو پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے کہ جس سے آپ ادھر ہی رک جاتے ہیں، اور پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے جس سے کہ آپ اس طرف جاتے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ، آپ سب پڑھ رہے ہیں نا، پڑھنے کے کس طریقے سے آپ ادھر ہی رک جائیں گے؟ جو رٹا لگاتے ہیں اور سوچ اگر پڑھیں تو پھر ایک ہے رٹا لگا، 1 دونی دونی سے 2 دونی 4 4 8، یہ یوں کر کے ہلی جائیں اور رٹا لگائیں، یاد کری جائیں یوں. اگر کوئی آگے روک دے تو بھول جاتا ہے. اگر کوئی سے پکڑ لے گا، میں نے بھول گیا، دوبارہ چھاٹ دو، میں نے فوراً پھر آپ سے. کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک سائنسی سوال ہے کہ آپ ہلتے کیوں رٹا لگاتے ہوئے. ویسے جب آپ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل نہیں ہلتے نا، پھر تو آپ علامہ اقبال بن جاتے ہیں. اس انداز میں آپ اپنی تصویر بنواتے ہیں، علامہ اقبال انداز. لیکن جب آپ یوں کھڑے ہوتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں. اچھا، بغیر سوچے سمجھے کام کے لیے ہلنا ضروری ہے. یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے لیے سوال ہے، آپ اس کے بارے میں غور کریں. اس کا جواب نہیں، مجھے تو نہیں پتا اس کا جواب. آپ سوچیں اس کے بارے میں. بے اختیاری، بے اختیاری دونوں چیزوں میں ہو سکتی ہے، سوچنے میں بھی بے اختیاری ہو سکتی ہے. سوچیں اس کے بارے میں، سوچیے گا پہلے، ابھی نہیں، بعد میں سوچیے گا کہ یہ ہلتے کیوں. بہرحال یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ اگر علم حاصل کرتے ہو، کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتے ہو، چاہے وہ سائنس کی کتاب ہو چاہے وہ قرآن ہو، جس وقت آپ یہاں رک جائیں گے، رٹافیکیشن میں پڑ جائیں گے، صرف زبانی یاد کریں گے اس چیز کو، تو پھر آپ ایک سطح پر ہوں گے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سطح غلط ہے، یہ سطح بھی بڑی ضروری ہے. چیزوں کو یاد کرنا، اس کو ذہن میں بٹھانا بہت ضروری مرحلہ ہے علم کی کیفیت میں. لیکن یہاں رک جانا یہ خطرناک ہے. آپ کو پتا نا، جب پانی بھی رک جاتا ہے تو خطرناک ہو جاتا ہے نا. اگر پانی چل رہا ہو تو وہ پاک ہے،
اور اگر کھڑا ہو تو کیا اس میں وضو کر سکتے ہیں؟